بعد محترم حضرات، آج نماز تراویح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے 22واں پارہ سماعت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اس پارے میں پہلے تو جو بقیہ حصہ تھا سورۃ العنکبوت تھا، وہ پڑھا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم ہے، سورۃ روم کے بعد سورۃ لقمان ہے، پھر سورۃ سجدہ ہے، اور اس کے بعد کچھ حصہ ابتدائی سورۃ احزاب کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ العنکبوت یہ مکی صورت ہے، اور اس کے مضامین سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورت ہجرت حبشہ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی، اور اس کو سورۃ عنکبوت اس لیے کہا جاتا ہے یا اس کا نام رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی آیت نمبر 41 میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی العنکبوت کی مثال دی ہے۔ لیکن اس مثال کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس مثال سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور قوم عاد و ثمود، یعنی حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان قوموں کا اختصار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ اور ان کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قومیں جو اپنے انجام کو پہنچی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، بعض وہ ہیں کہ سخت چیخ، دھماکہ خیز آواز اس سے اس قوم کو ہلاک کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کچھ وہ ہیں جن کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ یہ مختلف نوعیتیں ہیں ان قوموں پر اللہ رب العزت کی پکڑ کی، اللہ کے عذاب۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے، انہوں نے خود نافرمانییں اختیار کی، میرے نبیوں کی تکذیب کی، میری توحید کی بجائے شرک کی راہ کو اختیار کیا۔ یہ ان کے جرائم تھے جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کی۔ یہ ساری بات کہنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت فرمایا، کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے معبود بنا لیے، اللہ پر قانے نہیں ہوئے، ایک اللہ کی عبادت انہوں نے نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت کے علاوہ اپنے مددگار، اپنے
اپنے مشکل کشا، اپنے حاجت روا، اپنے معبود انہوں نے اللہ کے علاوہ اور بہت سے بنا لیے۔ فرمایا ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح، اتخذت بیدن، وہ مکڑی جو ہے وہ اپنا گھر بناتی ہے، تانا بانا مکڑی کا گھر، جالا آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مکڑی اس جالے کے نیچے بیٹھی ہوتی ہے، جو آتا ہے اس پر شکار، اس کو شکار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس گھر کی، اس تانے بانے کی حیثیت کیا ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر اسی مکڑی کے گھر کا گھر ہے۔ جو زور سے پھونک لگائیں یا انگلی کا معمولی سا اشارہ کریں تو بالکل برباد ہو کے رہ جاتا، مکڑی کا گھر قائم نہیں رہتا۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، میں نے یہ مثال بیان کی ہے، کاش کہ لوگ اس کو جانیں، اس حقیقت کو سمجھیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ یہ پہلی قوموں کی بد عملی اور بد اعتقادی کا ذکر کرنے کے بعد اور ان پر اللہ نے اپنے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد یہ مثال بیان کی کہ یہ اپنی فکر کے مطابق تو کہتے ہیں کہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے حاجت روا ہیں، اللہ اکبر، لیکن ان کے حاجت رواؤں کی حیثیت اور ان کے معبودوں کی حیثیت یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، جس طرح مکڑی کے جالے میں کوئی قوت نہیں ہوتی، اسی طرح ان مشرکین کے معبودوں میں بھی کوئی قوت نہیں ہوتی۔ کیا نوح علیہ السلام کی قوم جن معبودوں کو پکارتی تھی، کیا ان معبودوں نے انہیں بچا لیا؟ بچ گئے؟ وہ پانی میں غرق ہو گئے سارے، کوئی بھی ان کے کام نہ آیا۔ جن کے بارے میں کہتے تھے نوح علیہ السلام کے مقابلے میں لا تذرن ودا ولا سواع ولا یعوق ویعوق ونسرا، ان کو نہ چھوڑنا، نوح کی بات نہ ماننا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا ان معبودوں نے انہیں بچا لیا اللہ کی پکڑ سے؟ بالکل نہیں بچایا۔ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، اسی طرح دوسرے فرعون ہوں، تو کیا فرعون باوجود کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ میں تو خود انا ربکم الاعلی، میں تو خود تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ کون ہے معبود، میرا معبود، لیکن میرے عذاب اور میری پکڑ سے وہ اور پورا ہوتا اس کا سارا لو لشکر اور سارا قبیلہ وہ محفوظ رہ سکے، بچ سکے؟ نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا، نہ ان کے معبود اس کو بچا سکے۔ یہی دوسری قوموں کی مثال ہے۔ یعنی یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے کہ معبود غیر اللہ کے علاوہ جن کی پرستش ہوتی ہے وہ اتنے کمزور ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو وہ اپنے پرستاروں کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اس آیت کے بعد ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم، اللہ خوب جانتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے آگاہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ ذوالجلال نے اپنی وحدانیت کا تخلیق کی بنا پر کہ میں نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہ تخلیق میری لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ آسمان جو بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی سہارے کے معاذ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کی بنیاد پر کھڑے ہیں، کوئی چھت بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی کوئی چھت ایسی نہیں ہے جو بغیر سہارے کے کھڑی ہو، لیکن یہ اتنی بڑی چھت جس سے بڑی کوئی چھت نہیں ہے۔ اور یہ صرف آسمان پہلا ہی نہیں،
آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان خلا، پھر وہ آسمان اسی طرح پہلے آسمان کو اور پورے زمین کو گھیرے ہوئے، پھر 500 سال کی مسافت دوسرے اور تیسرے آسمان کے درمیان، تیسرا آسمان پھر اس نے گھیرا ہوا ہے دوسرے کو بھی اور پہلے کو بھی اور زمین کو بھی، اسی طرح چوتھا ہے، اسی طرح پانچواں ہے، اسی طرح چھٹا ہے، اسی طرح ساتواں ہے۔ کوئی احاطہ ہے، کوئی شمار قطار ہے اس زمین اس آسمان کی وسعتوں کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کی وسعتوں کا؟ آج تک انسان تو پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکا، بلکہ ابھی تک جتنے سیار گیان ہیں ان تک پوری رسائی ان کو نہیں ہو سکی کہ جائے کہ آسمان تک پہنچ پائیں، اور پہلے کیا دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں آسمان ساتویں آسمان تک پہنچ پائیں۔ یہ میری قدرت کی نشانی ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ جو ایمان لانے والے ہیں۔ جو نہیں ایمان لاتے ان کے لیے ساری مثالیں اور ساری نشانیاں بیکار ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہے، اور یہ آپ ہی سے نہیں فرمایا بلکہ آپ کے حوالے سے آپ کی امت کو بھی یہ فرمایا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ جو کچھ کتاب میں سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کی تلاوت کیجیے، اس کو پڑھیں۔ گویا یہ نبی علیہ السلام کوئی حکم نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے توسط سے امت کو بھی یہی حکم ہے۔ واقم الصلاۃ، نماز قائم کریں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ نماز اللہ کا ذکر بھی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کو ذکر کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ ان تذکروا اللہ یذکرکم، جس طرح سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اور اللہ کا یاد کرنا وہ کیا ہے؟ اللہ تمہیں یاد کرتا ہے، تم تو زمین پر ذکر کرتے ہو، اکیلے بیٹھ کے کرتے ہو، یا چند ساتھی بیٹھے ہیں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، تم تو چند ساتھیوں میں ہو، لیکن اللہ تمہارا ذکر مالا الاعلیٰ میں حاملین عرش کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہے میرے بندے میرا ذکر کرنے والے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تم تو ذکر کرتے ہی ہو، اللہ کا ذکر کرنا تمہارا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، دونوں مفہوم مفسرین رحمہم اللہ نے بیان کیے۔ ایک یہ کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے، کیونکہ نماز ہے تو وہ بھی ذکر کے لیے، روزہ نماز ہے روزہ ہے وہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے، حج ہے تو وہ بھی ذکر کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جمرات پر کینکریاں مارنا ہو یا صفا مروہ پر سائی ہو، لِإِقَامَةِ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ یہ سب حج بھی اللہ کے ذکر کے لیے، نماز بھی اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نہیں کہ اقم الصلاۃ علی ذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہ نماز بھی حقیقتاً ذکر کے لیے، اور نماز اللہ ذوالجلال کا ذکر بھی ہے، نماز اللہ ذوالجلال کا شکر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہیوں سے بچائے، گمراہیوں سے بچائے۔ آج کل بعض ساتھیوں نے مجھے بتلایا ہے کہ کچھ لوگ یہ بہت میڈیا پر انہوں نے شور ڈال رکھا ہے کہ یہ مولوی تراویحوں کے لیے کہتے ہیں، وہ یہ نفلی عبادت ہی ہے، یہ کون سی فرض ہے، یہ کون سی ضرورت ہے، ضروری ہے، یہ نفل ہی ہے نا۔ ایسے ہی مولوی زور دیتے ہیں، فرض پڑھتا کوئی نہیں ہے، تراویح پر زور دیتے، لیکن یہ بھی گمراہی ہے، یاد رکھیں۔ یہ نماز تراویح یہ حقیقتاً رمضان کی نعمت کا شکر ہے۔ یہ نماز تراویح رمضان کو اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، رمضان دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ یہ شکر کیا ہے؟ صرف زبان سے شکر ہے؟ نہیں، بدریہ نماز۔ نبی علیہ السلام، اب دیکھیے نفلی عبادت ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو نفل ہی پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک اور پاؤں مبارک ورم
متورم ہو جاتے تھے، اتنا لمبا قیام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی کہ حضور آپ اتنی کلفت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ، سارے الزامات، ساری باتیں ختم کر دی ہیں، آپ کے ذمہ تو کوئی الزام ہے ہی نہیں، گویا آپ معصوم ہیں، آپ کو اتنی تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا جواب فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نفل کیا ہے؟ اللہ کے شکر کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ یہاں جہاں ذکر ہے، جہاں یہ عبادت ہے، وہاں یہ اللہ کا کیا ہے؟ شکر بھی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے نا، سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ ذوالجلال اللہ اعملوا آل داود، حضرت داود کو اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے شکر کے لیے آل داود کیا کرو؟ نماز پڑھو، عمل کرو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کے گھر میں ہر وقت ان کی آل اولاد میں کوئی نہ کوئی آدمی نماز پڑھتا تھا۔ ان کا گھر ایسا تھا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مصلی پہ کھڑا ہوتا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ یہ ہے اعملوا آل داود شکرا۔ تو یہ نماز اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے۔ اس لیے یہ تراویح کی نماز جو ہے یہ اللہ کا شکر ہے، یہ نفلی عبادت، جی نفل ہی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی تو نفل ہی پڑھتے تھے نا، اور اتنے لمبے نفل پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ ہمیں تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔ 1 گھنٹے میں فرض بھی مکمل اور تراویح بھی مکمل، اور یہ بھی ہمارے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، اور ہم میڈیا پر شور ڈال رہے ہیں کہ جناب یہ کون سی فرض ہے۔ اور یاد رکھیں، جو نوافل نہیں پڑھتا، سنن نہیں پڑھتا، وہ حقیقتاً فرض کا بھی تارک ہوتا ہے۔ یہ نوافل اور یہ سنن یہ ممد ہیں، معاون ہیں فرض کی ادائیگی میں۔ اسی طرح مسجدیں بنانے والے، مسجدوں کی خدمت کرنے والے، مدارس کی خدمت کرنے والے، وہ خدمت گزاری کرتے ہیں، لیکن جو پائی نہیں دیتے وہ معترض ہوتے ہیں۔ جو مسجدوں پر ایک پائی خرچ نہیں کرتے، مدرسوں پر ایک پائی خرچ نہیں کرتے، وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، ہم ان مراحل سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بالکل یہی حالت یہ ہے کہ جو لوگ نماز تک نہیں پڑھتے وہ نوافل سے بھی روکتے ہیں۔ نوافل ممد ہیں، معاون ہیں، اور نوافل نماز فرض کی تکمیل کا ذریعہ ہیں۔ فرض نماز ہماری ہے کیسی؟ کیا ہماری نمازیں اس طرح کی ہیں جس طرح اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اور اہل اللہ کی نمازیں تھیں؟ ہماری نمازوں کو ان کی نمازوں کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کوئی ہے تناسب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی نماز کے ساتھ؟ حضرت زبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر نماز پڑھتے ہوئے ان کے پاؤں کو موری ہو گئی تھی۔ اس دور میں موری جانتے ہیں نا، بیماری لگتی تھی، ہڈی کو کھانا شروع کر دیتی تھی۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے، اور آپ کو ایک دوائی کھلانی پڑے گی جس سے آپ کو تکلیف نہ ہو اور ہم کاٹ دیں۔ فرمانے لگے نا، میں ایسی دوائی پی کے مدہوش نہیں ہونا چاہتا کہ میرا اللہ سے ربط کاٹ جائے، اللہ سے ربط کٹ جائے۔ میں ایسی دوائی پینا پسند نہیں کرتا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، ٹانگ ادھر ہے، نماز ہے، تم اپنا عمل کر لو۔ ٹانگ نماز کی حالت میں کٹ گئی اور وہ نماز پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں ان کی نمازیں، کہاں ہماری نمازیں؟ ہمارے تو کان پر اور ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں معمولی سی خارش ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے، پھر ہم کہتے ہیں جناب یہ تو کون سی نفل؟ بھائی ہماری نمازوں کی اسی کوتاہی کے لیے اللہ نے احسان کیا ہے
یہ سنن اور نوافل مقرر کر کے تاکہ فرضوں کی کمی کوتاہی کی تکمیل ہو جائے، تاکہ فرضوں کی کمی کوتاہی کی کیا ہو جائے، تکمیل ہو جائے۔ نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر کے بعد استغفر اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں استغفر اللہ؟ گناہ کیا آپ نے؟ کوئی غلطی کی ہے آپ نے؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ نماز تو پڑھی ہے آپ نے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہو، قرآن مجید پڑھا ہے، اللہ کی تسبیحات کی ہیں، لیکن استغفار کے کیا معنی ہے کہ یا اللہ نماز میں جو کوتاہی ہیں ہمیں معاف فرما دے، ہم تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکے جس طرح تیرا حق۔ اللہ والے تو کہتے ہی ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، اللہ کے بندے نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے قیامت کے دن کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، اللہ تیری عبادت کا ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ لیکن بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں کہ یہ نفل فرض تھوڑا ہے جی، اتنا زور تم دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو یہ نہیں پڑھتے، نوافل اور سنن کا اہتمام نہیں کرتے، وہ حقیقتاً فرض بھی نہیں پڑھتے، حقیقتاً فرضوں کے بھی وہ چور ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ دے، اللہ ہدایت دے ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، اور عبادت کا شوق ہمارے دلوں میں اللہ ذوالجلال پیدا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے۔ نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی نماز پڑھتے، جب کوئی مسئلہ پیش آتا نماز پڑھتے، آندھی آتی نماز پڑھتے، سخت بارش ہوتی نماز پڑھتے، بادل اندھیرا چھا جاتا حضرت عائشہ فرماتی آپ نماز پڑھتے۔ کیا ڈر تھا نبی علیہ السلام کو؟ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ما کان اللہ ان یعذبہم انت فیہم، جب تک آپ ان میں ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ لیکن نبی علیہ السلام اتنے خوف زدہ ہیں کہ جب شاہ بادل آتا تو ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بادل ہمارے لیے عذاب کا باعث نہ ہو۔ ان کے دلوں میں اتنا خوف تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور ہم اتنے بے خوف ہیں۔ اصل بات ہے کہ دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے خوف سے دور ہیں۔ وہ میں پہلے بتلا چکا ہوں ایک مجلس میں آپ کو، جس کو جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کے قادر قدیر ہونے کا تصور جتنا زیادہ ہو، انسان اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے، اتنا ہی عبادت گزار ہے، اتنا ہی فرما بردار ہے، اتنا ہی اطاعت گزار ہے۔ اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر و منزلت کا علم نہیں ہے، مقام کا علم نہیں ہے، وہ اتنا ہی بے خوف، اس کو محسوس ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ تو بھائی یہ نماز، اس کا حکم فرائض ہوں، سنن ہوں، نوافل ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی موقع میسر آتا نوافل پڑھتے، مغرب کے بعد بھی، اشراق کے وقت بھی، پھر ضحیٰ کے وقت بھی، بلکہ زور کی سنتوں سے پہلے بھی، پھر سنتیں پڑھتے، عصر سے پہلے بھی سنتیں پڑھی جا رہی ہیں، عصر کے بعد بھی اگر سورج طلوع ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان بھی 2 رکعتوں کے پڑھنے کی ایک کا حکم فرما رہے ہیں۔ یہ اتنی نوافل، فرض کے علاوہ اتنے نوافل کا کیا معنی کیا ہے کہ یہ نماز کیا ہے، کس کے لیے؟ یہ نماز اللہ کے ساتھ بندے کو جوڑتی ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یہ نماز اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ اتنا جوڑتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد الیہ، کہ اللہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ اتنا جوڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز اللہ سے جوڑتی ہے، اور اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوتا ہے اسی نماز سے۔ یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ کے دربار میں انسان حاضر ہو کے اپنی حاضری لگواتا ہے۔ بھائی جس طرح فوجی پریڈ ہوتی ہے، ان کی وسل بجتا ہے، سارے فوجی لائن میں حاضر ہوتے ہیں، حاضری لگتی ہے سب کی،
اسی طرح یوں سمجھیے کہ 5 وقت کی اللہ کے حضور ہماری بھی یہ حاضری ہے. یہ 5 وقت جو حاضر نہ ہو وہ پھر لین حاضر. بات سمجھے نا؟ جو اس پریڈ میں حاضر نہ ہو تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ پھر لین حاضر. جو اس نماز میں اس پریڈ میں حاضر نہ ہو وہ بھی لین حاضر. وہ بھی کہے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ بھی اپنے جرم کا اعتراف پہلا یہ کرے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آج ہم نے نمازوں کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے. یہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ جوڑتی ہے. یہ قرآن بھی اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بول ہیں. حضرت خبیب بن عرد اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت ابو الدرداء کی روایت تو مرفوع ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ سے صادر ہوئی ہے اس سے بڑھ کے اللہ کی رضا کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. سب سے بڑا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے. اور نماز میں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے. قیام میں اتنا لمبا قیام، اس میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے فقرؤ ما تیسر من القرآن کہہ کے آسانی فرما دی. اللہ نے مہربانی، جتنا ہو سکتا ہے پڑھو. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. ما انا بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے. اللہ سے بڑھ کے رحیم ہے بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عیسائیوں والا ہمارا اللہ نہیں ہے. جو عیسائیوں والا ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے اکلوتے بیٹے کو لوگوں کے عوض پھانسی پہ لٹکا کے پھر رحمت کا اظہار کرے. پتہ نہیں آپ میں سے کوئی سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے میری بات. کچھ پڑھے لکھے ساتھی تو سمجھ گئے. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ بنو آدم سب بنو آدم کلہم فتح کار ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے منافی ہے. یہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کے منافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پیدا کیا اور بندوں کے گناہوں کے عوض ان کو پھانسی پہ چڑھوایا یہودیوں کے ہاتھوں. اور اس کی وجہ سے اللہ کا یہ بیٹے ان کے اس پھانسی چڑھنے کی وجہ سے باقی سارے بنی نوع آدم انسان جو ہے نا وہ گناہوں سے پاک صاف ہو گئے. ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے جو کسی عوض کے بغیر رحمت ہی نہ کرے. بات سمجھے؟ وہ بغیر عوض کے رحمت کرتا ہے، بغیر عوض کے، معاوضے کے. کہ کوئی پہلے ایک بھیڑ چڑھاؤ بھائی، ایک کو تختہ دار پر لٹکاؤ، پھر کسی اور پر رحمت کرو. اللہ ہمارا ایسا نہیں ہے. اللہ ہمارا رحمت کرنے والا ہے. سبقت رحمتی من غضبی. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب سے جو ہے وہ سبقت لے چکی ہے. اللہ یہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے. تو نماز میں سب سے زیادہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں. میں نے عرض کیا یہ تو اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا فاتحہ تو تم نے ضرور پڑھنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں. اس سے زائد جو ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا تم سے میسر ہو، جتنا تم سے آسانی سے پڑھا جائے. اب ہمارے لیے آسانی کتنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ. سلف کے لیے کتنی آسانی تھی. ہم پھر کہتے ہیں جی اتنی دیر میں پڑھا جا سکتا ہے. ہم مشکل میں سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ اس کو آسان سمجھتے تھے. فرق سمجھے بات؟ وہ اس کو آسان میں نے اگلے دن بتلایا تھا نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آج 1 رکعت پڑھی ہے نا، وتر کی 1 رکعت پڑھی ہے نا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، بیت اللہ میں 1 رکعت وتر میں پورا قرآن پڑھ ڈالا. 1 رکعت. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ ذکر کریں گے مولوی صاحبان. حضرت عثمان غنی کا یہ عمل قیام اللیل میں امام مروزی نے صحیح سند سے ذکر کیا ہے. یہ ذکر کریں گے ضرور مولوی یہ، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ 1 وتر پڑھا تھا. یہ بھی نہیں کہیں گے.
وہ یہ کہیں گے کہ ایک رکعت میں قرآن مجید پڑھا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ وطر کی نماز تھی اور ایک رکعت وطر پڑھا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ ہدایت دے۔ وہ کہتے ہیں نہیں 3 ہی پڑھنے ہیں، ایک نہیں پڑھنا، حالانکہ 3 بھی درست ہے، لیکن وہ بھی اس طرح درست ہے بغیر تشہد کے، بغیر تشہد کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وطروں کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح مت بناؤ، مغرب کی نماز کی طرح وطروں کی نماز کو مت بناؤ، درمیان میں تشہد نہیں ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ 3 رکعت اگر کہا جائے تو 3 رکعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلسل 3 ہے، یہ بالکل اسی طرح سمجھو جس طرح نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4، آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تراویح کی نماز کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں کہ آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر وطر پڑھتے تھے، تو یہ 4 رکعتیں آپ اکٹھی پڑھتے تھے، 2 کر کے پڑھتے تھے، 4 اکٹھی نہیں پڑھتے تھے، 2 کر کے پڑھتے تھے۔ 4 اس لیے کہا کہ 4 کے بعد آپ کچھ وقفہ فرماتے تھے، 4 کے بعد آپ کچھ وقفہ فرماتے تھے، اس لیے اس کو 4 حضرت عائشہ نے فرمایا، کیونکہ دوسری روایات میں ہے کہ نبی علیہ السلام 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تطبیق دی ہے ان دونوں احادیث کے مابین کہ 4 سے مراد 2 ہیں، لیکن 4 کو تعبیر اس لیے کیا ہے کہ 4 کے بعد آپ وقفہ فرماتے تھے، سستاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ہمیں تو جلدی لگی ہوئی ہے، سچی بات ہے، ہمیں تو جلدی لگی ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ بہت کاڑے پے ہیں ایسے، جلدی سے جلدی فارغ ہو ہے، ہم جلدی میں فارغ ہونا چاہتے ہیں، وہ جلدی سے فارغ نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ جلدی میں فارغ نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ 4 رکعتیں پڑھ کے رک جاتے، رک کے کچھ ذکر و اذکار کرتے، آرام فرماتے، تھوڑا جا سستا لیتے، پھر 4 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں پڑھتے۔ ہمارے شیخ حضرت حافظ محمد گوندلوی نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں ان کے تلامذہ نے مجھے بتلایا کہ جب وہ نماز تراویح پڑھاتے تھے اسی طرح 8 رکعت، تو 4 کے بعد وہ آرام بیٹھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ 4 رکعتیں صحابہ پڑھتے تھے، تو جو مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے وہ 4 کے بعد 1 طواف کر لیتے تھے، وہ 4 کے بعد 1 طواف کر لیتے، پھر 4 رکعتیں پڑھی۔ ان کا مقصد تو رات کو قیام تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان، من قام رمضان، جو رات کا قیام کرے گا۔ بھائی ہم تو قیام کی صرف شکل و صورت بنا رہے ہیں، قیام نہیں ہے، بات سمجھے، معذرت کے ساتھ ہم قیام کی شکل و صورت اپنائے ہوئے ہیں، اللہ یہ شکل ہی قبول کر لے۔ اس آتا ہے نا، اور رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل ہی بنا لو، اگر اللہ کے دربار میں بیٹھ کے رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لو۔ ہم نے اسی طرح یہ قیام اللیل کی شکل بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ شکل بھی قبول فرما لے، یہ ٹوٹی پھوٹی کی عبادت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ذوالجلال نے یہ بات اسی صورت میں فرمائی کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، یہ روکتی ہے، فی الواقعہ روکتی ہے۔ لیکن آپ کہیں گے مسجدوں میں چوری ہوتی ہے، بلکہ ایک لطیفے کی بات ہے، ایک تبلیغی جماعت گئے برطانیہ میں یا جاپان میں، تو جیسے ہم جوتا اٹھا کے مسجد میں رکھتے ہیں، تو کسی نے پوچھا حضرت صاحب یہ کیا؟ وہ کہنے لگے جوتا چوری ہو جائے گا۔ کہنے لگے آپ وہاں جا کے تبلیغ کریں جہاں جوتا چوری ہوتا ہے، ہمارے ہاں جوتا چوری نہیں ہوتا، ہمارے ہاں کوئی چور نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مکہ مکرمہ ہے،
مکہ مکرمہ میں بھی چوریاں ہوتی ہیں، مکہ مکرمہ میں تو سپیشل تربیت یافتہ چور ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کیا بتلاؤں آپ کو، تربیت یافتہ باقاعدہ جیب کترے بھیجے جاتے ہیں اسی مشن کے لیے۔ مسجدوں میں بھی کوئی حیا ہی نہیں، کوئی خدا دا خوف ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقتاً چور ہیں جو نماز کی شکل میں آئے ہوئے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، جیب کترے ہیں حقیقتاً جو نماز کی شکل میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ نمازی ہے ہی نہیں، یہ نمازی ہوتے تو چوری نہ کرتے، یہ اپنے مقصد کے لیے آتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ چوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جن کا مقصد چوری ہوتا ہے وہ چوری کرتا ہے، شکل بنا لیتا ہے نمازیوں کی، لیکن وہ حقیقتاً نماز ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا ہے کہ شعیب کی قوم نے کیا کہا تھا، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، کیا یہ تیری نماز ہمیں روکتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نماز موحد بناتی ہے، مشرک نہیں رہنے دیتی، بشرطے کہ نماز ہو۔ کیوں؟ یہ نماز ہی تو ہے جس میں ہاتھ باندھے کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ نماز ہی تو ہے جب رکوع سے اٹھتا ہے، کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اقرار کرتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کی حمد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ پاؤں سے ملا ہوا پاؤں، رکوع میں پڑا ہوا ساتھی وہ تو نہیں سن رہا، لیکن یہ کہتا ہے جس کی میں نے حمد کی ہے اس نے سن لی، جس کی میں نے حمد کی ہے اس نے، کوئی اور سنے نہ سنے، اس نے سن لی۔ بتلائیے نماز موحد بناتی ہے یا نہیں؟ نماز کیا بتلاتی ہے کہ اللہ سننے والا ہے، کوئی سنے یا نہ سنے اللہ سنتا ہے، لیکن اللہ کے بعد، نماز کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ سنتا نہیں، یہ حضرت ان حضرت ہی موڑی نہیں، یہ حضرت موڑتے نہیں ہیں۔ بتلائیے نماز نے کیا سبق ہمیں دیا؟ نماز ہمیں موحد بناتی ہے، مشرک نہیں رہنے دیتی، نماز ہمیں ذاکر بناتی ہے، بے ذکرہ نہیں چھوڑتی، نماز ہمیں بے حیائیوں سے روکتی ہے، فواحش سے روکتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے نا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنی مرضی سے کاروبار نہ کریں۔ نماز نہیں کہتی، نماز اجازت نہیں دیتی کہ کاروبار میں ڈنڈی مارو، ملاوٹ کرو، دھوکہ دو، یہ نماز اجازت نہیں دیتی۔ نماز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب نماز پڑھو تو اپنی نگاہ کو کہاں رکھو؟ سجدے کی جگہ پر رکھو، لیکن سجدے کی جگہ سے مراد وہ جگہ نہیں جہاں پیشانی آتی ہے۔ مسئلہ سمجھ لیں، یہ انسان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے، امرت ان اسجد علی 7 اعرب، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نمازی 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے، 2 ہاتھ، پیشانی اور ناک، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، یہ 1، باقی 2 اور 4 اور 7 ہو گئے۔ یہ گویا کہ یہاں سے لے کے پاؤں تک ساری جگہ سجدے کی، سجدے سے لے کے پیشانی سے لے کے پاؤں تک ساری جگہ جو ہے مصلی اسی لیے کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کی جگہ، بات سمجھے؟ یعنی یہ ساری سجدے کی جگہ ہے، اور اس کو آپ نے روکنا ہے، اس نماز کو، سجدے کو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت اللہ، اللہ کے گھر میں نبی علیہ السلام داخل ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی آپ نے، فرما بصرہ نحو العرش، تو آپ نے اپنی نگاہ زمین پر ٹکا دی، بیت اللہ کو نہیں دیکھتے، جس طرح آج کل ہمارے حرم کے امام دیکھ رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ، حرم کے امام کس کو دیکھ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کس کو دیکھتے تھے؟ زمین، رما بصرہ نحو العرش، زمین کی طرف۔ یہ زمین، یہ نگاہ نماز میں تربیت گاہ ہے کہ یہ نگاہ یہاں ٹکنی چاہیے، ادھر ادھر نہیں پھرنی چاہیے۔ اگر یہ 15 منٹ یا 10 منٹ یا 5 منٹ کی نماز
اس میں ہم اپنی نگاہ پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو کیا جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو خاک اپنی نگاہوں پر کنٹرول کریں گے؟ ہاں، اللہ نے جو فرمایا ہے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، یہاں بھی فرمایا نیچا رکھو۔ یہ یہاں تو 5 منٹ نیچا نہیں رکھ سکتے تو باہر بازار میں کیسے نیچا رکھے گا؟ یہاں سے سیکھے گا تو وہاں جا کے عمل کرے گا۔ تو یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بشرطے کہ ہم نماز کو نماز کے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ اس طرح تو ہم پڑھتے نہیں، ہماری نگاہیں تو ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہر چیز کا جائزہ لے رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نمازی بنائے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر سے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ ہر عبادت کے لیے، ہر بندگی کے لیے، ہر فرض کے لیے، ہر عمل کے لیے وقت ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں۔ کان یذکر اللہ علی کل احیان، حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام ہر حال میں ذکر کرتے تھے، ہر حال میں ذکر کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام بویتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہر حال میں ایک دفعہ حجام کے سامنے بیٹھے ہوئے بال کٹوانے لگے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ حجام کہنے لگا حضرت صاحب یہ ہونٹ روک لو، یہ ہونٹ روک لو نا، کہیں کینچی خطا نہ کر جائے۔ آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ تو ہلتے ہیں نا، تو آپ ہونٹ روک لو۔ فرمانے لگے تم وقت کو روک دو، تم وقت کو روک دو، وقت روک لو گے تو میں ہونٹوں کو روک لوں گا۔ جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، وہ تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ کیسے روکوں میں زبان کو؟ امام بویتی مامون نے جیل میں ڈالا ہوا تھا، جس طرح امام احمد کے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ بھی ظلم کیا، امام نعیم بن حماد کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ کیا کیا ذکر کروں آپ کے سامنے۔ یہ اللہ اکبر کبیرہ، جمعے کے روز لباس بدل لیتے، لباس بدل کے جیل کے دروازے کے پر کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے عرض کرتے یا اللہ میں نے جمعے کے لیے تیاری کر کے تیرے آواز دینے والے کی آواز پر مسجد میں جانے کے لیے تیار ہو کے دروازے پر کھڑا ہوں، لیکن یہ ظالم مجھے تیرے گھر میں تیرے در پر مجھے آنے نہیں دیتے۔ میں نے تیاری کر لی ہے۔ یہ ہیں امام بویتی، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف۔ تو ذکر ولا ذکر اللہ اکبر۔ میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں اس دور میں بھی جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، جو ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ ہمارے لیاقت پور میں ایک حافظ صاحب تھے، اللہ اکبر، اب تو فوت ہو گئے۔ وہ قرآن مجید کیا پڑھتے تھے، میں تو حیران ہوتا تھا، اس وقت چھوٹا تھا۔ وہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بالکل ایسے پچاکے مارتے تھے جس طرح کہ ہم کھانا کھاتے ہوئے مارتے ہیں، جیسے انہیں قرآن پڑھتے ہوئے لطف آتا ہے۔ یہی کیفیت تھی۔ وہ لوہے کے تاجر تھے، لوہے کا کام، زنجیر، بالٹیاں، دابڑے، یہ چیزیں فروخت کرتے تھے۔ کوئی خریدار آتا، حافظ صاحب یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب یہ سنگل ہے، جاتے جا کے سنگل لا کے بس یہ کہ 1.5 روپیہ، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نہیں حافظ صاحب 1.25 روپیہ، بس نہیں، یہی کہنا ہے، نہیں 1.5 روپیہ جو میں نے کہا ہے وہی لینا ہے، 1.25 نہیں، یعنی ریٹ دام ایک۔ جو ایک بار بات کہہ دی اس کے بعد پھر اپنا ذکر، پھر قرآن مجید۔ اللہ والے ایسے بھی ہیں ایسے۔ یہ زمین اللہ کے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے باقی ہے، ورنہ
اگر کوئی اللہ کا ذکر اس طرح کرنے والا نہ ہو تو یہ زمین نہ رہے، قیامت آ جائے، قیامت قائم ہو جائے۔ اس قرآن کو اللہ ذوالجلال نے معلوم ہے کیا کہا ہے؟ انزلنا الیک روحا من امرنا، اس کو روح کہا ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ روح۔ جس طرح روح انسان کے جسم میں ہے، اس کی قدر و منزلت اس کے روح کی وجہ سے ہے۔ جب روح نکل جاتا ہے پھر بیٹے ہی اٹھا کے قبر میں رکھ آتے ہیں، جب روح نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ روح نکل جائے گا، یہ روح حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ اور دوسری حدیث کی کتابوں میں کہ قیامت، قرب قیامت میں اس کے یہ الفاظ ختم ہو جائیں گے، سینوں سے قرآن ختم ہو جائے گا، سینوں سے قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا، حضرت یاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا انزلت علیک کتابا لم یمسسہ ماء، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس کو پانی نہیں دھو سکے گا۔ حافظ علامہ نووی نے لکھا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ یہ کتابوں میں نہیں ہوگی، سینوں میں ہوگی۔ یہ قرآن کتابوں میں ہی نہیں ہوگا، سینوں میں ہوگا۔ اور آگ تو دھل سکتے ہیں لیکن سینے نہیں دھل سکے۔ یہ سینے دھل جائیں گے جب قیامت کا وقت آئے گا۔ جب قیامت آئے گی سینوں میں سے بھی غائب اور آگ سے بھی غائب۔ جس طرح سورج مشرق سے مغرب کی طرف نکلے گا تو یہ زمین لپیٹ لی جائے گی۔ اب یہ اس سے روح ختم، زمین سے روح ختم۔ اب یہ زمین جو ہے نا اس قابل نہیں کہ اس طرح باقی رہے۔ قیامت آئے گی اور پھر انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو بھائی اس کے پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ اکبر۔ یہ تنبیہ ہی ہے، تم سب کچھ کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، میں جانتا ہوں جیسا کرتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کتنا خوفناک لفظ ہے، کتنا تنبیہ اور خطرناک لفظ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہارے سجدے کیسے ہیں، تمہاری نمازیں کیسی ہیں، تمہارا ذکر کیسا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پردہ پوشی فرمائے، اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، اللہ ہماری پردہ پوشی فرمائے، اور یہ ٹوٹے پھوٹے عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت سی باتیں ہیں یار سورۃ العنکبوت کی بھی، پھر اس کے بعد سورۃ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ الروم کی بھی، ساری باتیں ذہن میں تھیں لیکن وقت کی وجہ سے انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے جو باقی ایام رہ گئے ہیں، ان ایام میں اللہ تعالی ہماری معافی کا، ہماری بخشش کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔